بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود۔ انت منی بے منزلت عرشی، یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تازہ وحی ہے۔ حضور نے عرش کے متعلق 21 اپریل 1904 کی شام کو ارشاد فرمایا، عرش اللہ تعالیٰ کی جلالی و جمالی صفات کا مظہر اتم ہے۔ عرش کے مخلوق یا غیر مخلوق کے متعلق میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اس کی تفصیل حوالہ و خدا کرنی چاہیے۔ جنہوں نے مخلوق کہا ہے انہوں نے بھی غلطی کھائی ہے، کیونکہ پھر اس سے وہ محدود لازم آتا ہے، اور جو غیر مخلوق کہتے ہیں وہ توحید کے خلاف کہتے ہیں، کیونکہ الذی خلق کل شیء، اگر یہ غیر مخلوق ہو تو پھر اس سے باہر رہ جاتا ہے۔ مومن معاہد اس کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ ہم اس کے متعلق کچھ نہیں کہتے، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ ایک استعارہ ہے، جیسے افطرو و اصومو یا اختی یا اصیبو فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ استعارات کے ذریعہ کلام کرتا ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس کی کیفیت کو حوالہ بخدا کرتے ہیں۔ بس ہمارا مذہب عرش کے متعلق یہی ہے کہ اس کے مخلوق یا غیر مخلوق ہونے کی بحث میں دخل نہ دو۔ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کہ وہ اعلیٰ درجے کی جلالی و جمالی تجلیات کا مظہر ہے۔ حضرت اقدس علیہ السلام نے الہام امنست در مکان محبت سرائے ماں سناتے وقت فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ محبت بھی ایک نار ہوتی ہے اور تعاون بھی ایک نار ہے، اس لیے دو نار ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی ہیں۔ اس لیے معبرین نے بھی لکھا ہے کہ جو شخص دیکھے کہ اس کے دل سے شعلہ نور بھڑکتا ہے وہ عاشق ہو جائے گا۔ عشق کو بھی نار کہتے ہیں۔ پس اگر اللہ تعالیٰ کی محبت ذاتی اور عشق پیدا ہو جاوے اور اس کے ساتھ وفاداری اخلاص ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کر لے گا۔ فرمایا جب دنیا میں فسق و فجور پھیل جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے لوگ دور جا پڑتے ہیں اور اس سے لاپرواہ ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ ایسی صورت میں پھر اس قسم کے وبائیں بطور عذاب نازل ہوتی ہیں۔ ان بلاؤں اور وباؤں کے بھیجنے سے اللہ تعالیٰ کی غرض یہ ہوتی ہے کہ دنیا پر اللہ تعالیٰ کی توحید اور عظمت ظاہر ہو اور فسق و فجور سے لوگ نفرت کر کے نیکی اور راست بازی کی طرف توجہ کریں اور خدا تعالیٰ کے معمور کی طرف جو اس وقت دنیا میں موجود ہوتا ہے توجہ کریں۔ اس زمانے میں بھی فسق و فجور کے سیلاب کا بند ٹوٹ گیا ہے۔ راست بازی، تقوی، عفت اور خدا ترسی اور خدا شناسی بالکل اٹھ گئی تھی۔ دین کی باتوں پر ہنسی کی جاتی تھی۔ پس اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے موافق جو اس نے اپنے نبیوں اور رسولوں کی زبان پر کیا تھا کہ مسیح موعود کے وقت دنیا میں مری بھیجوں گا، اس تعاون کو اصلاح خلق کے لیے مسلط کیا ہے۔ تعاون کو برا کہنا بھی گناہ ہے۔ یہ تو خدا تعالیٰ کے ایک معمور ہے، جیسے کہ میں نے ہاتھی والی رویا میں دیکھا تھا، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ باوجود اس کے کہ بعض دیہات بالکل برباد ہو گئے ہیں اور ہر جگہ یہ آفت برپا ہے، تو بھی ان شوخیوں، شرارتوں اور بے باکیوں میں فرق نہیں آیا جو اس سے پہلے بھی تھیں۔ مکر و فریب، ریاکاری بدستور پھیلی ہوئی ہے۔ 23 اپریل 1904 ایک شخص نے حفاظت تعاون کے لیے حضور کی خدمت میں دعا کی درخواست کی۔ فرمایا اول اپنے اعمال درست کرو، پھر دعا کا اثر ہوگا۔ مکر اللہ کے یہی معنی ہیں کہ انسان کے باریک در باریک تدابیر اور تجاویز پر آخرکار خدا کی تجاویز غالب آتی ہیں۔ خدا کی تجاویز غالب آ جائیں اور انسان کو ناکامی ہو۔ اگر کوئی کتاب اللہ سے اس فلسفے کو نہیں مانتا تو دنیا میں بھی اس کے نظیر موجود ہے اور اس کے اسرار پائے جاتے ہیں۔ چور کیسی باریک در باریک تدابیر کے نیچے اپنا کام اور اپنی حفاظت کرتا ہے، لیکن گورنمنٹ نے جو تجاویز باریک در باریک اس کی گرفتاری کی رکھی ہیں، آخر وہ غالب آ جاتی ہیں، تو خدا کیوں غالب نہ آوے؟ اگرچہ سوائے اذن الہی کے کچھ نہیں ہوتا، مگر تاہم احتیاط کرنی ضروری ہے، کیونکہ اس کے لیے بھی حکم ہی ہے۔ احادیث میں
جو متعدی امراض کے ایک دوسرے سے لگ جانے کی نفی ہے، اس کے بھی یہی معنی ہیں، ورنہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امور مشہودہ اور محسوسہ کا انکار کیا جاوے۔ اس سے کوئی یہ دھوکہ نہ کھاوے کہ ہمارا اعتقاد قال اللہ و قال رسول کے برخلاف ہے، ہرگز نہیں، بلکہ ہم تو قرآن شریف کی اس آیت پر عمل کرتے ہیں، ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، سورہ ہود آیت 14۔ رعایت اسباب کرنی قدیم سنت انبیاء ہے، جیسے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں جاتے تو خود زرہ وغیرہ پہنتے، خندق کھودتے، بیماری میں دوائیں استعمال کرتے۔ اگر کوئی ترک اسباب کرتا ہے تو وہ خدا کا امتحان کرتا ہے، جو کہ منع ہے۔ فرمایا سخت دل ہر ایک فاسق سے بدتر ہوتا ہے، اور وہ خدا سے آباد ہوتا ہے۔ جو ٹیڑھی راہ اختیار کرتا ہے وہ بلا تلخی دیکھنے کے مرتا نہیں ہے۔ 25 اپریل 1904 بوقت شام کے وقت اس امر کا ذکر ہو رہا تھا کہ خدا تعالیٰ کہاں تک اپنے بندے کی نصرت اور حفاظت کرتا ہے۔ اس پر حضور اقدس نے اپنا ایک واقعہ سنایا اور فرمایا میں ایک دفعہ زہیر قولن کے عارضے میں مبتلا ہو گیا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ زندگی سے بالکل مایوسی ہو گئی، اور گھر کے سب لوگ اپنی طرف سے مجھے مردہ تصور کر بیٹھے، حتیٰ کہ سورہ یاسین بھی سنا دی گئی اور رونے کے لیے چٹائیاں بچھا دیں، لیکن مجھے دراصل ہوش تھی اور میں سب کچھ دیکھ اور سن رہا تھا، لیکن چونکہ سخت تبش اور جلن تھی اس لیے بول نہ سکتا تھا۔ میں نے خیال کیا کہ اگر میں زندہ بھی رہا تو اس قسم کی صعوبت اور موت کی تلخی پھر بھی دیکھنی پڑے گی۔ اسی اثناء میں مجھے الہام ہوا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بشفاء من مثلہ، اور تسبیح پڑھنے کو حکم دیا گیا۔ میں تسبیح پڑھ کر شکم پر اور درد کی جگہ پر ہاتھ پھیرتا تھا، ایک سکینت حاصل ہوتی جاتی تھی اور درد و علم وغیرہ رفع ہوتا جاتا تھا، یہاں تک اس سے بالکل آرام آ گیا۔ فرمایا خارق عادت کا علم اور ہے، اور یہ امور بہت ہی دقیق در دقیق ہیں۔ معمولی زندگی اور اسباب پرستی کی زندگی دہریت کے رقص سے اصل میں ملی ہوئی ہوتی ہے۔ حقیقی اور اصلی زندگی یہی ہے کہ خدا تعالیٰ پر ایمان حاصل ہو جاوے۔ ایمان قوی اسی وقت ہوتا ہے جب خصوصیت کے ساتھ خوارق عادت اور کثرت سے ہوں، ضرورت ہے اور نہ کسی اور شے کی۔ 28 اپریل 1904 ایک نوجوان نے اپنے کچھ رویا اور الہامات سنانے شروع کیے۔ جب وہ سنا چکا تو حضرت اقدس نے ارشاد فرمایا میں تمہیں نصیحت کے طور پر کہتا ہوں، اسے خوب یاد رکھو کہ ان خوابوں اور الہامات ہی پر نہ رہو، بلکہ اعمال صالحہ میں لگے رہو۔ بہت سے الہامات اور خواب سنیر و پھل کی طرح ہوتے ہیں جو کچھ دنوں کے بعد گر جاتے ہیں اور پھر کچھ باقی نہیں رہتا ہے۔ اصل مقصد اور غرض اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچا اور بے ریا تعلق، اخلاص اور وفاداری ہے، جو نرے خوابوں سے پوری نہیں ہو سکتی۔ مگر اللہ سے کبھی بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں تک ہو سکے صدق و اخلاص و ترک ریا و ترک منیات میں ترقی کرنی چاہیے، اور مطالعہ کرتے رہو کہ ان باتوں پر کس حد تک قائم ہو۔ اگر یہ باتیں نہیں ہیں تو پھر خوابیں اور علامات بھی کچھ فائدہ نہیں دیں گے۔ بلکہ صوفیاء نے لکھا ہے کہ اوائل سلوک میں جو رویا اور وہی ہو، اس پر توجہ نہیں کرنی چاہیے۔ وہ اکثر اوقات اسلام میں روک ہو جاتی ہے۔ انسان کی اپنی خوبی اس میں تو کوئی نہیں، کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جو وہ کسی کو کوئی اچھی خواب دکھاوے یا کوئی الہام کرے۔ اس نے کیا کیا؟ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت وہی ہوا کرتی تھی، لیکن اس کا کہیں ذکر بھی نہیں کیا گیا کہ اس کو یہ الہام ہوا، یہ وہی ہوئی، بلکہ ذکر کیا گیا ہے تو اس بات کا کہ ابراہیم الذی وفا، وہ ابراہیم جس نے وفاداری کا کامل نمونہ دکھایا، یا یہ کہ ابراہیم الذی، یا یہ کہ یا ابراہیم وقد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، سورہ صافات آیت 106۔ یہ بات ہے جو انسان کو حاصل کرنی چاہیے۔ اگر یہ پیدا نہ ہو تو پھر رویا و الہام سے کیا فائدہ؟ مومن کی نظر ہمیشہ اعمال صالح پر ہوتی ہے۔ اگر اعمال صالح پر نظر نہ ہو تو اندیشہ ہے کہ وہ مکر اللہ کے نیچے آ جائے گا۔ ہم کو تو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، اور اس کے لیے ضرورت ہے اخلاص کی، صدق و وفا کی، نہ یہ کہ قیل و قال تک یہ ہماری ہمت و کوشش محدود ہو۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ بھی برکت دیتا ہے اور اپنے فیوز و برکات کے دروازے کھول دیتا ہے، اور رویا اور وحی کو القائے شیطانی سے پاک کر دیتا ہے اور اضغاث اعلام سے بچا لیتا ہے۔ پس اس بات کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے کہ رویا اور الہام پر مدار صلاحیت نہیں رکھنا چاہیے،
بہت سے آدمی دیکھے گئے ہیں کہ ان کو رویا اور الہام ہوتے رہے لیکن انجام اچھا نہیں ہوا، جو ہمارے صالح کی صلاحیت پر موقوف ہے۔ اس تنگ دروازے سے جو صدق و وفا کا دروازہ ہے گزرنا آسان نہیں۔ ہم کبھی ان باتوں سے فخر نہیں کر سکتے کہ رویا یا الہام ہونے لگے اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ رہے ہیں اور مجاہدات سے دستکش ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا۔ وہ تو فرماتا ہے لیس للانسان الا ما سعی، سورہ نجم آیت 40۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ مجاہدہ کرے اور وہ کام کر کے دکھلاوے جو کسی نے نہ کیا ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ صبح سے شام تک مکالمہ کرے تو یہ فخر کی بات نہیں ہوگی، کیونکہ یہ تو اس کی عطا ہوگی۔ دھیان یہ ہوگا کہ خود ہم نے اس کے لیے کیا کیا۔ بلم کتنا بڑا آدمی تھا، مستجاب الدعوات تھا، اس کو بھی الہام ہوتا تھا، لیکن انجام کیسا خراب ہوا۔ اللہ تعالیٰ اسے کتے کی مثال دیتا ہے۔ اس لیے انجام کے نیک ہونے کے لیے مجاہدہ اور دعا کرنی چاہیے اور ہر وقت لرزاں ترساں رہنا چاہیے۔ مومن کو اعتقاد صحیح رکھنا اور اعمال صالح کرنے چاہیے اور اس کی ہمت اور صحیح اللہ تعالیٰ کی رضا اور وفاداری میں صرف ہونی چاہیے۔ مومن کے صحیح رویا کی تعبیر یہی ہے کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ سچا تعلق ہو، اس کے اوامر و نواہی اور وصایا میں پورا اترے اور ہر مصیبت ابتلا میں صادق مخلص ثابت ہو۔ یاد رکھو ابتلا بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ابتلا شریعت کے اوامر و نواہی کا ہوتا ہے، دوسرا ابتلا قضاء و قدر کا ہوتا ہے، جیسے کہ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، سورہ بقرہ آیت 156۔ پس اصل مرد میدان اور کامل وہ ہوتا ہے جو ان دونوں قسم کے ابتلاؤں میں پورا اترے۔ بعض اس قسم کے ہوتے ہیں کہ اوامر و نواہی کی رعایت کرتے ہیں، لیکن جب کوئی ابتلا مصیبت قضاء و قدر کا پیش آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکوہ کرتے ہیں۔ ایسا ہی بات فقیر دیکھے گئے ہیں کہ ہمیں نفس کشی کی اس قدر مشق ہے کہ سارے دن میں صرف ایک مرتبہ سانس لیتے ہیں، لیکن وہ ابتلا کے وقت بہت بودھے اور کمزور ثابت ہوتے ہیں۔ کبھی وہی ہے جو اعتقاد صحیح رکھتا ہو، اعمال صالح کرنے والا ہو اور مصائب و شدائد میں پورا اترنے والا ہو، اور یہی جمع مردی ہے۔ جب تک عبودیت میں پورا اور کامل نہیں، رویا یہ علامات پر اس کا فخر بے جا ہے، کیونکہ اس میں اپنی کوئی خوبی نہیں بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فعل ہے۔ اور اس امر میں کامیابی کے لیے ایک زمانہ دراز چاہیے، جلدی کبھی نہیں چاہیے۔ جیسے کوئی شخص درخت لگاتا ہے تو پہلے اس کی یہ حالت ہوتی ہے کہ ایک بکری بھی منہ مار کر اسے کھا سکتی ہے، پھر اگر وہ اس سے بچے تو مختلف قسم کی آندیاں اس پر چلتی ہیں اور اس کو اکھاڑنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن اگر وہ ان سے بھی بچ رہے تو پھر کہیں جا کر اسے پھول لگتے ہیں اور پھر وہ پھول بھی ہوا سے گرتے ہیں اور کچھ بچتے ہیں۔ آخر الامر پھل لگتا ہے اور اس پر بھی بہت سی آفتیں آتی ہیں، کچھ یوں ہی گر جاتے ہیں اور کچھ آندھیوں میں تباہ ہوتے ہیں جو پکتے ہیں اور کھانے کے کام آتے ہیں۔ اسی طرح پر ایمانی درخت کا حال ہے، اسے پھل کھانے کے لیے بھی بہت سی صعوبتوں اور مشکلات میں ثابت قدم رہنا ضروری ہے۔ صوفی بھی اس لیے کہتے ہیں کہ جب تک موت نہ آوے زندگی حاصل نہیں ہوتی۔ قرآن شریف نے صحابہ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا ہے منہم من قضی نحبہ ومنہم من ینتظر، سورہ احزاب آیت 24۔ یعنی بعض صحابہ میں سے ایسے ہیں جو اپنی جان دے چکے ہیں اور بعض ابھی منتظر ہیں۔ جب تک اس مقام پر انسان نہیں پہنچتا بامراد نہیں ہو سکتا۔ دو قسم کے آدمی دراصل جان سلامت لے جاتے ہیں، ایک وہ جو دین العجائز رکھتے ہیں، یعنی جیسے ایک بری عورت ایمان لاتی ہے کہ اللہ ایک محمد برحق ہے، وہ اسرار شریعت کی تہہ تک پہنچنے کی ضرورت نہیں سمجھتی ہے، اور ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو سلوک کی راہ اختیار کرتے ہیں، بڑے بڑے خونخوار دشت و بیابان ان کے راہ میں آتے ہیں، مگر وہ ہزاروں موتیں برداشت کر کے پہنچ جاتا ہے۔ اس کی جوان مردی اور ہمت قابل تعریف ہے۔ لیکن ایک اور گروہ ہوتا ہے جو نہ تو دین العجائز اختیار کرتا ہے اور نہ اصلاح کو اختیار کر کے انجام تک پہنچاتا ہے، بلکہ اس دشت خونخوار میں پڑ کر راستے ہی میں ہلاک ہو گیا۔ ایسے لوگ وہی ہوتے ہیں جو مکر اللہ کے نیچے آ جاتے ہیں۔ غرض اس راہ کا طے کرنا بہت ہی مشکل ہے، اس کے لیے چاہیے کہ دعا میں مشغول ہو اور قرآن شریف کو پڑھ کر دیکھتے رہو کہ آیا اس کے حکموں پر چلتے ہو یا نہیں۔ جس حکم پر نہیں چلتے اس پر چلنے کے لیے مجاہدہ کرو اور خدا تعالیٰ سے دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ غرض ہمارے صالح بڑی چیز ہے، قرآن شریف کو دیکھ لو، جہاں ایمان کا ذکر ہے اسے ہمارے صالح سے وابستہ کیا ہے۔ اس میں متوجہ ہو کہ خدا تعالیٰ راضی ہو جاوے، جب تک یہ بات نہ ہو کچھ نہیں۔